کیپٹن بلاگ پر پھر سے آپ سب کا استقبال ہے. خوش آمدید، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، کسی بھی مذہب میں اس انسان کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے جو اس مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے وہ اس کا خود کا بنایا ہوا مذہب ہو یا وہ اس مذہب کا میسنجر ہو، یعنی کہ پہنچانے والا ہو. ہم اسی کمپنی کا سامان لیتے ہیں جس کا ریپوٹیشن اچھا ہو، جو کمپنی کسی بھی اسکیم سے پاک ہو. اسلام کے پھیلنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے اخلاق، ان کی قربانی، ان کی سچائی اور ان کی پاکیزہ زندگی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نفرتی لوگوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ پر جھوٹ پھیلانے کے باوجود دنیا میں سب سے عظیم ہستی کے چاہنے والوں کی اور ان پر مر مٹنے والوں کی گنتی بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو آئیے آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس بندے کی بالکل یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ حضور کی شایان شان ان کی تعریف کر سکے، پر امید ہے کہ شاید یہی عمل اللہ قبول فرما کر مغفرت کر دیں. دعا کریں، آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو نبیوں کے والد بھی کہا جاتا ہے، ان کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام. دونوں کو اللہ نے بعد میں نبی بھی بنایا. اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر مکہ کی سنسان جگہ پر ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور پھر معصوم بچے کی ریت پر ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا. پھر وہاں قافلے پر قافلے آنے لگے، رکنے لگے، لوگ بسنے لگے، اور اس طرح مکہ شہر وجود میں آیا. دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو نبی بنایا. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، الیاس، یونس، زکریا، یحییٰ، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. غرض کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بہت سارے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب اور خصوصاً مکہ میں بڑھتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کسی کو بھی نبی نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد جب انسانیت اللہ کے میسج کو پوری طرح سے بھول گئی اور اس میں موڈیفیکیشن کر دیا، اس وقت اللہ نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مکہ میں پیدا فرمایا. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان وہی نبیوں کا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے. دوستوں، دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے جس کی زندگی کو بہت ہی باریکی سے قلم بند کیا گیا ہو، لکھا گیا ہو، ڈاکومنٹڈ ہو، تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچایا ہے. مکہ پر جس ابرہہ بادشاہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، شاید وہ آپ جانتے ہوں گے واقعہ، کیونکہ وہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کعبہ تک پہنچتا اور اس کو گرا دیتا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیل نامی چڑیوں سے اس کے بھاری بھرکم لشکر کو ختم کر دیا. تو وہ جو واقعہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی کا واقعہ ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے. 5 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ یعنی امی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 5 سال کا بچہ جس کے ماں باپ دونوں اس دنیا میں نہ ہوں وہ کیسا فیل کرتا ہوگا. والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. بچپن سے ہی مزاج میں شرم تھی. 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے. دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دے کر پالا.
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मक्का के बहुत बाइज़्ज़त ख़ानदानों में शुमार होता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मक्का में गुजरा, जवान मक्का में हुए, सबकी आंखों के सामने रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी, अच्छे इखलाक हर एक के सामने थे। कभी किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं सुना, किसी को धोखा देते नहीं देखा, किसी पर जुल्म करते नहीं पाया, किसी से झगड़ा करते नज़र नहीं आए। जैसे हम आम तौर पर अगर किसी का तारुफ दोस्तों से कराते हैं तो कहते हैं कि अरे इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, इनसे मिलिए, ये बाइक एकदम ज़बरदस्त चलाते हैं, इनसे मिलिए, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम अब तारुफ कराते हैं अपने दोस्तों का किसी दूसरे से या किसी दूसरे का अपने दोस्तों से। पर उस वक्त लोग जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ किसी से कराते थे तो कहते थे कि इनसे मिलिए, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं। सादिक कहते हैं सच्चे को और अमीन कहते हैं अमानतदार को। मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे नेक नाम थे, शरीफ थे, ईमानदार थे, और यही वजह थी कि मक्का की सबसे मालदार और बिजनेस वुमेन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम खुद भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शादी के वक्त 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी, यानी कि 15 साल का डिफरेंस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का एक वाक़या आपको बताता चलूँ, जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत उस वक्त मक्का के लोगों में कितनी थी। एक मरतबा जब काबा के कुछ हिस्से का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और हजर अस्वद के पत्थर को उसकी जगह रखने का वक्त आया। हजर अस्वद उस पत्थर को कहते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से भेजा गया और उसे काबा के एक कोने में लगाया गया था। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो शायद निकाल के रख दिया गया होगा, और जब उसको वापस दोबारा लगाने का वक्त आया तो लोगों में झगड़ा शुरू हो गया कि हजर अस्वद को हम लगाएंगे। दूसरा कबीला बोले कि नहीं हम लगाएंगे, तीसरा कबीला बोले कि हम लगाएंगे। करीब था कि लोगों की तलवार निकल आती। हर कबीला चाह रहा था कि इस मुबारक पत्थर को काबा में दोबारा लगाने की खुशनसीबी उसी के हिस्से में आए। एक बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि एक काम करते हैं, कल सुबह जो भी काबा में सबसे पहले आएगा वो इस पत्थर को लगाएगा। ये मशवरा सबको पसंद आया। दूसरे दिन जब सुबह लोग काबा में पहुँचे तो पता चला कि आज सबसे पहले वही शरीफ नौजवान मोहम्मद सबसे पहले आ चुका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब इस पर राज़ी हो गए कि मोहम्मद इस पत्थर को लगा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक देखिए और दानिशमंदी देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और चारों बड़े कबीलों के बड़े सरदारों को उस चादर का एक एक कोना पकड़ने को कहा। हजर अस्वद का जो पत्थर था उस चादर पर रखा गया और सारे सरदारों ने मिलकर उस चादर को उठाया और काबा के करीब उस जगह ले आए जहां उस पत्थर को लगाना था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको उसकी जगह पर लगा दिया। पत्थर भी लग गया और हर कबीला खुश हो गया कि हम सब ने मिलकर लगाया, मतलब कि ये मुबारक काम हम सब ने मिलकर किया। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के वक्त का है, नबी बनने से बहुत पहले का। तो दोस्तों, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करना, किसी का बाज़ार लाना हो, किसी की कोई मदद करनी हो, किसी को अपनी अमानत रखवानी हो, किसी को कोई काम पड़ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आगे आगे रहते थे। लोग अपनी कीमती अमानतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाते थे। मक्का के हर एक को यकीन था कि इनसे ज़्यादा अमानतदार इंसान पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात सिर्फ नबी बनने से पहले तक नहीं थी, बल्कि नबी बनने के बाद भी वो लोग जो भले ही हुजूर को नबी ना मानते हों, भले ही मक्का के मुशरिकीन के साथ हों, उसके बावजूद भी उनको नबी की ईमानदारी पर इतना यकीन था कि लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखवाते थे। हिजरत के वक्त तक हुजूर के पास कई लोगों की अमानतें रखी हुई थी और यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने से पहले एक लिस्ट बनाई जिसमें सारे लोगों के नाम थे और वो लिस्ट और अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी कि सबकी अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा देना, और अपने बिस्तर पर हज़रत अली को छोड़कर मक्का से मदीना रवाना हो गए। दोस्तों, इंसान ऐसा हो कि दुश्मन भी तारीफ़ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल लाइफ कैसी थी? किताबों में नबूवत से पहले का एक वाक़या मिलता है
کہ جس طرح ہر کمیونٹی میں کچھ بیڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، کچھ خراب لوگ ہوتے ہیں، اس وقت مکہ کے آس پاس بھی کچھ غلط لوگ تھے جو کمزوروں کو پریشان کرتے تھے، تاجروں کو لوٹ لیتے تھے، مطلب کچھ خراب لوگ تھے۔ تو تاجروں کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے مکہ میں کچھ لوگوں نے ایک کمیونٹی بنائی۔ ہم لوگ ایسے پریشان لوگوں کی مدد کریں گے اور ان کو بچائیں گے، تاجروں کی مدد کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ غرض کہ دوستوں، نبی بننے سے پہلے سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اخلاق سے بہت مشہور تھے، اور دنیا کے جن جن مشہور لوگوں نے ایمانداری سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، وہ حضور کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہر بڑے آدمی نے اپنے لیول کے حساب سے تعریف کی ہے۔ ایک کرسچن آتھر ہے مائیکل ہارٹ، جو کہ ہسٹورین اور میتھمیٹیشین ہیں۔ انہوں نے اور بھی ہسٹورین کو جمع کیا اپنے ساتھ، اور بھی لوگوں کو جمع کیا اور پلان بنایا کہ چلو ہم دنیا کی تاریخ کے 100 سب سے گریٹ انسانوں کی لسٹ بناتے ہیں، The 100 most profound human being in history۔ اس لسٹ میں چننے کے لیے اس نے 32 ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنائی، جس کی بنیاد پر وہ ساری دنیا کے ہیومن ہسٹری کے سب سے بہترین لوگوں کو چنتا، اور لسٹ بنانے کے لیے ہر ایک بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پر بہت گہرائی سے تحقیق کی۔ اس کام کے لیے اسے اور اس کی پوری ٹیم کو کئی سال لگے۔ کئی لوگوں کی لائف پر پوری طرح اسٹڈی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ان میں سے 100 لوگوں کو چھانٹا، مطلب اس سے زیادہ لوگوں کی ہسٹری پر اس نے ریسرچ کی تھی۔ ان ریسرچ کے بعد میں 100 لوگوں کو الگ کیا، اور پھر ان 100 میں سے جو جتنا عظیم تھا، بہتر تھا، اس کو اپنی لسٹ میں اتنا اوپر رکھا۔ جب اس کی کتاب مکمل ہوئی اور منظر عام پر آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں سب سے پہلا نام سب سے اوپر حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ میں نے سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں جیزس کو سب سے اوپر رکھوں، کیونکہ میں خود کرسچن ہوں، پر جب میں نے ان دونوں بڑی ہستیوں کی زندگی کو دیکھا تو میں نے پایا کہ جیسس کرائسٹ باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ تھے۔ جیزس ہسبینڈ نہیں تھے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے۔ جیزس کرائسٹ واریر نہیں تھے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر جرنل تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سب سے زیادہ مسکرانے والے، نظر نیچی رکھنے والے، بہت رحم دل نبی تھے، وہیں دوسری طرف جب میدان جنگ میں ہوتے تو سب سے آگے ہوتے، بے انتہا بہادر تھے۔ بلکہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن سے بچنے کے لیے حضور کی پناہ لیتے تھے۔ حضور ایک زبردست سپاہی تھے۔ مائیکل ہارٹ آگے لکھتے ہیں کہ جیزس اسٹیٹ مین نہیں تھے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے سے عرصے میں ایک بہترین حکومت بنائی۔ جن مکہ کے مشرکین نے ان کو ظلم کر کے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا مکہ سے، اور ان کے صحابہ کو مارا تھا، کچھ ہی سال میں وہ اس مکہ کو نہ صرف فتح کر چکے تھے، بلکہ فتح کرنے کے بعد جب وہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو نظر نیچی کیے ہوئے، اور مکہ کے انہی ظالموں سے کہا کہ آج سب کو عام معافی ہے، سب کو معاف کیا۔ یہی اخلاق تھے جس نے لوگوں کے دل جیتے۔ مائیکل ہارٹ آگے لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رولر تھے، جبکہ جیزس کرائسٹ نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، انسانی تاریخ میں سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چاہے سیکولر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چاہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی میدان میں سپریم سکسیس پر تھے۔ یہ مائیکل ہارٹ کا کہنا ہے۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک ایسا انسان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو بالکل بھی تعریف کے لائق نہ ہو۔ جھوٹ بول بول کر، فرضی باتیں بتا کر لوگوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بھری جا رہی ہے، اور اس کام میں کرسچنز کی ایک بڑی تعداد برسوں سے کام کر رہی ہے۔ اس نفرتی کام کے لیے میں سارے کرسچنز کو بلیم نہیں کر رہا، ہر کمیونٹی میں کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ اگر یہ مائیکل ہارٹ مسلمان ہوتا تب تو ہو سکتا تھا کہ بہت سے لوگ اس کئی سال کی ریسرچ کو دھوکہ بھی قرار دے سکتے تھے، پر ایک کرسچن ہونے کے باوجود
اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچائی پر رکھا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ریسرچ پر شک کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کس کمال کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ انسان بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہے، کیونکہ عام طور پر آدمی باہر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے پیش آتا ہے، پر گھر والوں کو ہی اصل حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی ایک انسان تھے اور اپنی گھریلو زندگی میں بہت ہی بہترین تھے۔ اپنا کام خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود نکالتے، سودا سلف یعنی گھر میں بازار سے کچھ لانا ہو تو خود لے کر آتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود اس کو بناتے، گھر میں کھانا بنانے میں مدد کرتے، روٹی کے لیے آٹا گوندھ دیتے، کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو خود سی لیتے، جانور کو چارہ خود ڈالتے، سامان خود باندھتے، غلام ہوا تو غلام کے ساتھ، ورنہ بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ حضور کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا، بہت چھوٹا سا گھر تھا جس میں بہت معمولی سی ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں۔ شہنشاہ عالم کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے اٹھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پر اشارہ دیتے اور میں لیٹے لیٹے اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تاکہ حضور کے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بن جائے، اور حضور سجدہ کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبیوں کے سردار کا گھر کتنا چھوٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن سے بہت محبت کرتے تھے، خاص کر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ حضرت فاطمہ جب بھی ملنے تشریف لاتی، آپ محبت سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے پر چومتے، بوسہ دیتے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور حضور کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو حضور خود سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ بچوں پر بہت مہربان تھے۔ جب حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کسی بچے کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی سے جھگڑا کیا۔ بہت ملنسار تھے، بہت اخلاق والے تھے۔ دوسروں سے جھگڑا تو دور کی بات، کبھی کسی غلام تک کو برا بھلا نہیں کہا، چاہے غلام سے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہوئی ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ حضور کو گفٹ کیے ہوئے غلام تھے، جیسے آج کل نوکروں کا چلن عام ہے، اس وقت کام وغیرہ کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے، تو ان کا چلن عام تھا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں سالوں سال رہا، حضور نے کبھی کسی غلطی پر مجھے برا بھلا نہیں کہا، مجھے بہت محبت دی اور بہت عزت اور بہت اکرام سے رکھا۔ بلکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ یہ حضور کے غلام ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی بستی کے کئی لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ اپنے ساتھ بہت سے تحفے لے کر، درہم اور دینار لے کر، یعنی پیسے لے کر حضور کے پاس اس نیت سے آئے کہ حضور کو پیسے اور تحفے وغیرہ دے کر اپنے بیٹے زید کو غلامی سے آزاد کر لیں گے۔ حضور کے پاس آئے، بات کی۔ جب حضور کو پتہ چلا، انہوں نے بہت عزت سے بیٹھایا اور کہا کہ نہ تو مجھے تحفے کی ضرورت ہے، نہ مجھے زید کی قیمت چاہیے، آپ اسے ایسے ہی لے جائیے اگر وہ جانا چاہیں تو، اور اگر وہ خود نہ جانا چاہیں تو میں ان کو آپ کے ساتھ جانے کے لیے فورس نہیں کر سکتا۔ حضور کی بات سن کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اس سے بہتر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ساتھ واپس گھر چلنے کے لیے کہا گیا، پر زید رضی اللہ عنہ نے نہ صرف انکار کر دیا، کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے ان سے جو محبت ملی ہے، عزت ملی ہے، اور میں نے ان میں جو بات دیکھی ہے، میں ان پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، غلامی کی زندگی کو بھلا کبھی کوئی کیسے آزادی والی زندگی پر فوقیت دے سکتا ہے، اس کو تو یہاں غلام رہنا پسند ہے۔ حضور نے جب حضرت زید کا یہ جواب سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج میں نے زید کو آزاد کیا، اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بلا بیٹا بنا لیا۔ وہ سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں سے واپس ہوئے۔
تو دوستو یہ ہے اس عظیم ہستی کے اخلاق. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. زید رضی اللہ عنہ کی بستی والے گھر والے کوئی مسلمان نہیں تھے، پر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زید رضی اللہ عنہ کو دینے کو تیار ہو گئے، بلکہ زید رضی اللہ عنہ کے انکار کرنے پر زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا کر بھی ان لوگوں کو خوش کر دیا کہ فکر نہ کریں، اب یہ میرے بیٹے جیسا ہے. اب آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے. دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، وہ کتنے ہینڈسم تھے اس کا تو سب کو پتہ ہے. پچھلی کتابوں میں بھی ان کی اٹریکٹیو پرسنالٹی کے بارے میں لکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور پتہ بھی نہیں چلا. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کھنجر دل پر چلا لیتی. اللہ نے ہر نبی کو بہت خوبصورت بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ بہت حسین تھے. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا تو آپ نے اوپر ہی سن لیا کہ دیکھنے والیوں نے غلطی سے انگلیاں ہی کاٹ لیں. جب یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا تو نبیوں کے سردار کو کتنا حسین بنایا ہوگا اللہ نے. نبی کے حسن کو میں کیا بیان کروں، کہاں وہ عظیم ہستی اور کہاں یہ ادنا زبان. میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، آپ کو بھی انہی کی زبانی سناتا ہوں، سنیے. دوستوں دنیا میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک واقعہ کئی لوگوں نے بتایا ہو، لکھا ہو، لائف کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی سچائی اتنی روشن ہے کہ اندھا بھی دیکھ لے اور بہرا بھی سن لے. میں جتنا بھی آپ کی شان میں کہوں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں آپ کی زندگی کے ایک ایک رخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی بکس اویلیبل ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے سیرت النبی. یہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے، جس کے ٹوٹل 7 پارٹس ہیں. اس وقت اس کا 4تھ پارٹ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے اگر اردو آتی ہو. اور اسی طرح انگلش میں عادل صلاحی کی بک محمد ہز کیریکٹر اینڈ کنڈکٹ، یہ بھی ایک بہترین بک ہے، اس سے بھی شروعات کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین بک جس میں حضور کا ذکر ہے وہ خود قرآن ہے. دوستوں جب اللہ خود اپنے نبی کو رحمت للعالمین کا خطاب دے دیں، یعنی سارے عالم کے لیے رحمت، اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے. یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جس نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، فرشتوں کو رونا آ گیا. جبرائیل جیسا فرشتہ پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آ گیا کہ اگر آپ حکم کر دو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، ان سب کو بیچ میں کچل کے مار دیں. فرمایا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں بھی لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کی ساری اولادیں ایمان والی بنی. محمد بن قاسم اسی طائف کے تھے. تو اس رحم دل ہستی نے گالیاں سنی، پتھر کھائے، بے عزتیاں سہیں، پر کبھی بد دعا نہیں دی. جن مکہ والوں نے ظلم کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جن مکہ والوں نے جان سے مارنے کی ہمیشہ کوشش کی، جن مکہ والوں نے کئی سال تک مکمل بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کا دانہ پانی تک بند کر دیا، اسی مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضور نے کہا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے. میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ سب کو معاف کیا. ان اعلیٰ اخلاق کے بارے میں یہ بندہ کیا بیان کرے جس کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کو خالق خود بیان کرتا ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. چیپٹر 68 ورس 4. آخر میں پھر سے اپنی بے بسی، بے کسی، بے وقتی اور نااہلی کے اظہار کے ساتھ اپنی بات کو حضور کی شان میں کہے ہوئے ایک بہترین شعر پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کہاں وہ عظیم مبارک ہستی اور کہاں یہ گناہ میں ڈوبا انسان. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.